سید بزرگوار سید احمد شاہ صاحب کی خواہر گرامی کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے، ان کے فرزندان بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میں سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اسی مناسبت سے جبکہ ماں کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے، میں والدین اور پھر ماں کا مقام، ماں کی حرمت، اہمیت اور حقوق جو قرآن نے، دین نے، معصومین نے ہمارے بیان فرمائے، کسی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ موضوعات جو بار بار بیان ہونے چاہیے، فذکر ان الذکر تنفع للمؤمنین، کہ بار بار یاد دہانی کرو مومنین کو۔ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ یاد دہانی، یہ تذکر مومنین کے لیے نفع بخش ہے، مفید ہے۔ خود قرآن کا پیغام مسلسل بار بار اس موضوع کو بیان کرنا، یہ خود علامت ہے اس موضوع کی اہمیت کی۔ مسلسل بیان ہونے چاہیے جو موضوعات، ان موضوعات میں سے سر فہرست ایک والدین کا مقام ہے، ان کی حرمت ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کے حقوق ہیں۔ قرآن حکیم جو ایک مختصر کتاب ہے، کئی جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب نہیں ہے قرآن۔ آپ کے یہاں زیادہ تر ترجموں والے قرآن ہیں، یہ قرآن جو ترجمے کے بغیر ہے، آپ اس کی ضخامت کو دیکھیے، مختصر کتاب ہے، 6236 جملات پر، آیتوں پر مشتمل ایک مختصر کتاب۔ قرآن میں اللہ نے جزیات کو بیان نہیں کیا، قواعد بیان کیے، اصول بیان کیے، قوانین بیان کیے، بہت کم جزیات کو بیان کیا، لیکن وہ بھی اس انداز سے کہ ان جزئی امور میں سے بھی 20 قواعد، قوانین اور اصول اور ضوابط استنباط ہوتے ہیں، استخراج ہوتے ہیں۔ بلکہ قواعد اور قوانین سے بڑھ کر پروردگار نے قرآن میں جوامع الکلم کو بیان کیا ہے کہ خود ان میں سے آگے لاتعداد قوانین قیامت تک استنباط ہوتے رہیں گے۔ یہ قرآن کی آفاقائیت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی جامعیت ہے۔ اس کے باوجود کہ قرآن نے بڑے بڑے موضوعات کو اشاروں میں بیان کیا، مختصر بیان کیا، آیت کے ٹکڑے میں بیان کیا، بڑے بڑے واجبات ہیں، ایسے واجبات جو فروعات دین میں شامل ہیں، پورے قرآن حکیم میں ایک آدھی آیت میں اللہ نے ذکر کیا اور پلٹ کے دوبارہ ذکر نہیں فرمایا۔ جو آپ فروعات دین یاد کیے ہوئے ہیں، بچوں کو یاد کروائے ہوئے ہیں، لیکن ان تمام موضوعات میں سے ایک موضوع والدین کا مقام، ان کی عزت و حرمت اتنا اہم ہے پروردگار کی نگاہ میں کہ انبیاء کی 20 دعاؤں کے علاوہ 14 مقامات پر پروردگار نے مستقل طور پر والدین کا ذکر کیا، اور بالخصوص ان 14 میں سے 4 مقامات پر اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت کے اعلان کے فوراً بعد والدین کے مقام کو بیان کیا۔ اور ان 4 مقامات میں سے ایک اہم ترین مقام سورہ مبارکہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں اور 24ویں آیت، جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ آپ ذرا اس آیت کا اسلوب دیکھیں، آہنگ دیکھیں، انداز دیکھیں، کس انداز سے پروردگار نے بات شروع کی، کیا بیان کیا، اور کہاں لے جا کے پروردگار نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ کیا لب و لہجہ ہے آیت کا؟ وَقَضَى، امر کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، امر میں ترمیم کی گنجائش ہے۔ قضا یعنی حتمی فیصلہ، آخری فیصلہ جس کے بعد قلم توڑ دیا جائے اور جس کے بعد کوئی تذبذب و تشکیک اور نظر ثانی کی گنجائش نہ رہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے،
حتمی فیصلہ ہے کیا؟ اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے. اور فوراً بات کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی. یہ کون سا احسان ہے؟ کون سی نیکی؟ احسان کے 6 خصوصیات اور ارکان ہیں. میں یہاں رکوں گا نہیں ورنہ باقی بات ادھوری رہ جائے، جنہیں اپنی تفسیر تسنیم میں آیت اللہ جوادی عاملی نے بیان کیا. احسان ایسی نیکی جو سرعت سے انجام دی جائے اور جو بن کہے انجام دی جائے، یعنی جس کی یہ کہا نہ جائے یہ کرو. یعنی اولاد والدین کی ضروریات کی طرف اتنی متوجہ رہے کہ انہیں کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور وہ نیکی جو بالمباشر انجام دی جائے. ایسا نہیں کہ آپ نوکر کو کہہ دیجیے، آگے کسی اور سے کہہ دیں کہ تم یہ کام کرو، نہ، خود اپنے ہاتھ سے وہ کام انجام دے. اور جس کے بعد کوئی احسان نہیں ہے، شکریہ نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اما اگر یبلغن پہنچ جائے، عندک تمہاری زندگی میں، الکبر بڑھاپے میں، تو کیا کرو؟ احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو جائے تمہاری زندگی میں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں اپنی ساری زندگی میں کبھی اف نہ کہنا. اور امام صادق فرماتے کہ اف سے کم کوئی درجہ ہوتا والدین کی نافرما برداری کا تو پروردگار اف کے علاوہ وہ لفظ استعمال کرتا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی ان کے ساتھ تلخ لہجے میں گفتگو نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما، ہمیشہ دھیمے لہجے میں نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا. اور واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ ان کے سامنے ہمیشہ جھکا کے رکھنا، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا. اور جب جب ان کے چہروں پہ نگاہ پڑے تو کیا کہنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی ہے، میری پرورش کی ہے. آئیے اگر اس موضوع کو کھولا جائے تو شاید 20 نشستوں پر محیط ہو جائے، لیکن ہم خلاصہ کرتے ہیں اور جزیات سے نکل کر قواعد کی شکل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال ترتیب منطقی کے تحت کہ آخر والدین کی اطاعت کو پروردگار نے اس انداز میں اولاد پر کیوں واجب قرار دیا؟ کیا ہے فلسفہ وجود؟ تو امام چہاروں نے بیان فرمایا کہ جن 2 وجوہات کی بنا پر اللہ نے انسانوں پر اپنی بندگی اور عبادت کو واجب قرار دیا، انہی 2 وجوہات کی بنا پر پروردگار نے والدین کی اطاعت کو اولاد پر واجب قرار دیا. آپ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، کیوں؟ پہلی وجہ اللہ ہم سب کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے. پہلی وجہ یہ کہ خدا نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، خلق کیا، پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، پھر ہر لمحہ ہماری ربوبیت کی، پرورش کی. اگر اللہ ہمارا خالق ہوتا، پیدا کرتا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا، اور رب کوئی اور ہوتا، تو امام فرماتے ہیں تب بھی انسانوں پر اللہ کی عبادت واجب نہیں تھی. اور اگر خالق کوئی اور ہوتا خدا کے علاوہ، اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا، تب بھی اللہ کی پرستش واجب نہیں تھی.
اللہ کی عبادت واجب نہیں تھی. کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے. تو جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی عبادت واجب ہے، انہی دو وجوہات کی بنا پر رسالت الحقوق میں امام چہاروں نے فرمایا والدین کی اطاعت واجب ہے. کیوں؟ کہ یہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں. صفت خالقیت پروردگار بھی اس کائنات میں متجلی ہوئی کس کے ذریعے سے؟ والدین کے ذریعے سے. اور صفت ربوبیت پروردگار کا ظہور ہوا اس کائنات میں کس کے ذریعے سے؟ والدین کے ذریعے سے. والدین صفت خلاقیت حق تعالیٰ کی بھی مظہر ہیں، صفت ربوبیت کے پروردگار کے بھی مظہر ہیں. اس لیے پروردگار نے ان دونوں کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے فوراً بعد واجب قرار دے دیا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، ایک باشعور ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ اپنی اطاعت کو بھی واجب قرار دے رہا ہے، والدین کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت ہو، یکتائی ہو، یکسانیت ہو. نہ، ٹکراؤ ممکن ہے. ایک ممکن کہ اللہ کچھ اور طلب کرے اور والدین کچھ اور خواہش کر دیں. والدین معصوم تو نہیں ہے. صرف اللہ اور 14 کی مشیت میں وحدت ہے. باقی کسی کی بھی بات اور خواہش پروردگار کی مشیت سے ٹکرا سکتی ہے. یہ 14 ہیں جن سے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اور وہ کیا چاہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جس نے اپنا نفس خدا کو بیچا اور خدا کی رضا خرید لی ہے. یہ 14 وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا کی رضا کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس ہے، یعنی 14 کے پاس ہے. تو اب ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں. شب ہجرت جو علی نے اپنا نفس بیچا، تو نفس علی کہاں ہے؟ آپ ایک چیز بیچ دیں، آپ کے پاس اگر گاڑی ہے اسے بیچیں گے تو آپ کے پاس رہے گی، کہاں جائے گا؟ جسے بیچی ہے. تو شب ہجرت جب علی ابن ابی طالب نے اپنا نفس بیچا، کسے بیچا؟ خدا کو. تو اب نفس علی کہاں ہے؟ خدا کے پاس ہے. تو اب رضائے خدا کہاں ہے؟ علی کے پاس ہے. اب اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا شوق ہے تو جائے خدا کے پاس، چونکہ نفس علی وہاں ہے، وہاں جا کر علی سے بیعت مانگے. اور اگر اس کائنات میں کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو پھر علی کے دروازے پر آ جائے. یہ دروازہ ہے جہاں سر جھکے گا، اور اگر یہ دست شفقت آ گیا سر پر تو رضی اللہ بھی بن سکتا ہے، اس سے بڑھ کر علیہ السلام بھی بن سکتا ہے. لیکن اگر ان 14 میں سے کسی ایک نے بھی منہ پھیر لیا تو نہ رضی اللہ بنے گا نہ علیہ السلام بنے گا، صرف لعنت اللہ بن سکتا ہے. صرف 14 کی اور اللہ کی مشیت میں وحدت ہے. باقی کسی بھی انسان کی مشیت خدا سے ٹکرا سکتی ہے. ممکن ہے خدا کچھ چاہے، والدین کچھ اور چاہے، تو اب کس کی مانیں؟ جبکہ خدا اپنی اطاعت کا بھی حکم دے رہا ہے، والدین کی اطاعت کا بھی حکم دے رہا ہے. تو یہاں پر قاعدہ ہے جو دین نے ہمارے لیے بیان کیا کہ ہمارا کوئی بھی عمل 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے. یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، یا مستحب ہے. چھٹی حالت نہیں ہے. تو ان 5 میں سے خدا کہاں ہے اور والدین کہاں ہے؟ 5 میں سے صرف 2 میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے، واجب میں اور حرام میں.
باقی مستحبات مکروہات کہ فقہا نے جن کی تعداد 2000 بیان کی ہے، ان تمام مستحبات میں، ان تمام مکروہات میں والدین پہلے ہیں، اللہ بعد میں ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی مباحات جائز کام ہیں، والدین پہلے، اللہ بعد میں۔ واجبات میں سے بھی صرف واجبات عینی جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، یا خدا مقدم ہے، والدین مؤخر ہیں۔ لیکن واجبات کفائی جیسے نماز جنازہ ہے، یا والدین مقدم ہیں، یہ کام خود خدا نے کیا، والدین مقدم ہیں، اللہ نے خود کو مؤخر رکھا۔ جتنے بھی مستحبات ہیں، کتنی فضیلت ہے تہجد کی، نماز شب کی، مستحب ہے۔ لیکن اگر والدین میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ نہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اب بس واجبات پڑھا کرو، تہجد کے لیے نہ اٹھو، اب پڑھے گا، اب اگر تہجد پڑھے گا تو گنہگار ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ والدین میں سے ایک منع کر دے کہ نہ بعد میں پڑھا کرو، پہلے گھر کے کام کر لیا کرو، نماز پڑھنا واجب ہے، اس میں والدین کی اطاعت ممکن نہیں، لیکن اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ اگر ماں باپ منع کر دیں، اب اگر یہ کام کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے، عبادت رد کر لی جائے گی۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن مسجد میں آ کے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ والدین کے گھر میں پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ماں کہہ دے گھر میں پڑھو، فوراً پڑھو، پیچھے نہ پڑھو، بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب اگر ایسا کرے گا تو گنہگار ہے۔ جتنے بھی مکروہات ہیں، بازار میں چل رہے دو خواتین کے درمیان میں سے گزرنا مکروہ ہے، قبروں کے خطبے پڑھنا مکروہ ہے، دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ جانا مکروہ ہے، ناخن چبانا مکروہ ہے۔ 20 کام جو مکروہ ہے، مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، اگر کریں گے تو گناہ نہیں ہے، چھوڑیں گے تو ثواب ہے۔ یہ پانی ہے، دن میں کھڑے ہو کے پینا چاہیے، رات میں بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اگر رات میں کھڑے ہو کے پیئیں گے مکروہ ہے، تو اگر آپ یہ مکروہ کام چھوڑ رہے ہیں تو بدلے میں خدا کی طرف سے آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ لیکن تمام مکروہات میں والدین کی اطاعت مقدم ہے، یہ قاعدہ ہے۔ صرف واجب اور حرام میں خدا پہلے ہے، باقی مباحات، مستحبات، مکروہات میں والدین پہلے ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے جو اسلام نے بیان کیا، قرآن نے، سنت نے۔ یہ بات جب اگر اللہ اور والدین کی اطاعت میں ٹکراؤ آ جائے، اگر خود والدین کی اطاعت میں ٹکراؤ آ جائے تو کیا کریں؟ باپ کچھ اور کہہ دے، ماں کچھ اور کہہ دے، 14 ہیں، 14 میں سے ایک نے جو بات کہی وہی بات دوسرے نے کہی ہے، وہی بات تیسرے نے۔ آپ خوش نصیب ہیں، دنیا کے 4 امام ہیں، لیکن ایک یہاں ادھر ہے، ایک یہاں ادھر ہے، ایک یہاں ادھر ہے۔ آپ کے 14 امام ہیں، لیکن جو بات پہلے نے کہی وہ دوسرے نے کہی، وہ دوسرے نے کہی وہ تیسرے نے کہی۔ سب کی مشیت میں وحدت ہے۔ ممکن نہیں، ممکن ہے کہ والدین ان کی بات میں بھی ٹکراؤ آ جائے، ایک کچھ کہہ دے، دوسرا کچھ اور کہہ دے، تو کس کی مانے؟ یہاں پر دین نے 4 حق باپ کو دیے، اس میں ماں شریک نہیں، اور ایک حق دین نے ماں کو دیا، اس میں باپ شریک نہیں ہے۔ کون سے 4 حقوق خاص ہیں باپ کے ساتھ جن میں ماں شامل نہیں ہے؟ ماں کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت چاہیے، یہ دین ہے، لیکن باپ کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ان کی اجازت نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرق، باپ اپنی اولاد کے مال میں بغیر اجازت تصرف کر سکتا ہے، لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر بغیر اجازت تصرف کرے، اسلامی ملک میں قاضی القضات چوری کے حد بھی جاری کر سکتا ہے، لیکن باپ اگر اٹھا لے زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا، حد جاری نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا فرق۔ تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پر ادا کرنا واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور چوتھا فرق، باپ کو اپنی اولاد پر حق ولایت حاصل ہے، ماں کو اپنی اولاد پر حق ولایت حاصل نہیں ہے۔ وہ بچی جو باپ کے گھر میں ہے، باپ زندہ ہے، باپ کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح ممکن نہیں ہے۔
ہمارے یہاں کہہ دیتے ارے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. نہ، بچی یونیورسٹی میں ہے، آفس میں ہے، کالج میں ہے، کسی لڑکے کے ساتھ اگر وہ خود ارادے سے شادی کرنا چاہے، اسلام کیا کہتا ہے، ائمہ کیا کہتے ہیں؟ لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے. اب لڑکی کی ماں بھی راضی ہے، ماموں بھی راضی ہے، چچا بھی راضی ہے، تایا بھی راضی ہے، ساری خالائیں بھی راضی ہیں، سب بہن بھائی بھی راضی ہیں، اور چیف جسٹس فیصلہ دے دے کہ ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے، اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آرڈر جاری کرے کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے، اور دنیا کا سب سے بڑا ملا مفتی اعظم آ کر ان دونوں کا نکاح پڑھائے، کیا حیثیت ہے؟ اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دو جب تک باپ کی اجازت نہیں آئے گی. دین نے ایک خاتون کے لیے نکاح میں، عقد میں، شادی کے لیے باپ کی اجازت کو واجب قرار دیا ہے. یہ حق باپ کو حاصل ہے، اس میں ماں شریک نہیں ہے. لیکن ایک حق دین نے ماں کے لیے بیان کیا کہ اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے، اسی وقت میں ماں بلا دے، تو اب کس کی طرف جائے گا؟ اب امام سجاد فرماتے ہیں کہ ماں کی طرف جائے گا. پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ایک تو ماں کا دل نرم ہے، حساس ہے، اس کے دل کو چوٹ لگے گی، اور دوسرا اس نے حمل اور ولادت اور دودھ کی سختیوں کو پلانے کی سختی کو برداشت کیا، اس لیے یہاں ماں کا حق زیادہ ہے. یہ حقوق جو دین نے بیان کیے، جن میں سے 40 کا تعلق والدین کی زندگی کے ساتھ ہے، 40 کا تعلق ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہے، 80 حقوق ہیں. کیا یہ 80 حقوق ان والدین کو حاصل ہیں جو بڑے متقی ہیں، نیک ہیں، زاہد ہیں، مومن ہیں؟ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے، کیا اس کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں؟ اگر کسی کی ماں گنہگار ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر اگر باپ مومن نہیں ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر اگر باپ مشرک ہے، بدعقیدہ ہے، کافر ہے، اور وہ کسی مستحب کام سے روکے، کیا آپ روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے. پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری چیز امانت، امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، اور اگر آپ کے پاس کافر کی امانت ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے. اور والدین مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت واجب ہے، اور اگر والدین کافر ہو تب بھی اسی طرح سے ان کی اطاعت واجب ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے جس میں کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے، کوئی نبی مستثنا نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن حکیم میں پروردگار جہاں پر آئمہ کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، کن لفظوں کے ساتھ سورہ مبارکہ مریم میں 14ویں آیت میں جناب یحییٰ کے لیے کیا فرمایا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، کہ یحییٰ یعنی یحییٰ کے کردار کو جب پروردگار سراہ رہا ہے تو وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، یہ اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا ان کا، بہت اطاعت گزار تھے یحییٰ اپنے والدین کے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جبار نہیں تھے، گنہگار نہیں تھے. جبار تو صرف اپنے حقوق کا قائل ہو اور دوسروں کے حقوق کو رونتا پھرے. قرآن نے والدین کی نافرمان کو پہلے جبار کہا، پھر عاصی اور گنہگار ہے. کہ یحییٰ والدین کے مطیع تھے، جبار اور عاصی نہیں تھے. اور اسی سورہ کی 32ویں آیت میں کیا فرمایا جناب عیسیٰ کے لیے؟ وَبَرًّا بے، جناب عیسیٰ خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں 32ویں آیت، وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، مجھے اللہ نے اپنی ماں کا نیکوکار اطاعت گزار بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یہاں لفظ شقی استعمال ہوا. یحییٰ کے لیے جب تعارف کرایا وہاں عصی استعمال ہوا، یہاں شقی. شقی کسے کہتے ہیں؟ شقی کہتے ہیں وہ انسان جسے کسی دشمن کی ضرورت نہ ہو، اپنی تباہی اور بربادی کے لیے خود کافی ہو. شقی جو اپنی تباہی اور بدبختی کے اسباب خود اپنے ہاتھ سے فراہم کرتا ہے. یعنی والدین کا نافرما بردار، اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہلاکت اور تباہی کے لیے خود کافی ہے اپنے لیے. یہ جناب عیسیٰ کے لیے کہا. اور سورہ واقعہ صافات میں کن لفظوں کے ساتھ پروردگار جناب اسماعیل کے کردار کو سرا رہا ہے؟ قال یا بنی انی اری فی المنام، ابراہیم نے کہا اسماعیل سے، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک،
میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بتائیے آپ کا کیا خیال ہے, کیا ارادہ ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم دیا گیا گھر گھس گئے, کہہ دیتے کہ خواب دیکھا ہے, ایسی خیال تھا, اب کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ جو حکم دیا گیا گھر گھس گئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. پروردگار سرا رہا ہے قرآن حکیم میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک 25 انبیاء کا ذکر ہے نام لے کر, لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک جگہ اکٹھے نہیں آیا سوائے جناب یوسف علیہ وآلہ نبی کے نالا فتحید وسلام. 111 آیتیں سورہ مبارکہ یوسف کی ساری داستان ہے شروع سے لے کے آخر تک جناب یوسف کی. اللہ نے یوسف کے کردار کو پسند کیا, سراہا, لیکن جہاں پر والدین کی بات آئی کیا انداز اختیار کیا؟ وہ مرحلہ جب باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, جس مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں, ادھر سے یعقوب سفر کر کے آ رہے ہیں, ادھر سے جناب یوسف اکابرین سلطنت کے ساتھ, امائلین سلطنت کے ساتھ. جیسے ہی یعقوب کی نگاہ پڑی بیٹے پر, فوراً سوارے سے نیچے اترے اور سر پر دوڑنا شروع کیا. کبھی گر رہے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں, اور ادھر جناب یوسف سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں, میں بھی اتر جاؤں یا اسی طرح سے سوار ہو کے آگے بڑھوں. میرے ساتھ باقی وزراء ہیں, مشیر ہیں, آیان مملکت ہیں, تو شؤون مملکت کا تقاضا ہے کہ میں ان کے ساتھ سوار ہو کے جاؤں. لیکن جب اپنے باپ کو جناب یوسف نے گرتے ہوئے دیکھا, اب سواری سے نیچے اتر آئے اور پیدل چل پڑے آگے. لیکن اس سے پہلے کہ یوسف جناب یعقوب سے ملتے, باپ کی بیٹے سے ملاقات ہوتی, پروردگار نے جبرائیل کو نازل فرمایا. آئے جبرائیل, یوسف کو سلام کیا اور کہا اے یوسف خدا فرما رہے اپنا داہنا ہاتھ کھولو. جناب یوسف نے داہنا ہاتھ کھولا اور ایک نور ساتے ہوا بلند ہوا آسمان کی طرف. تعجب سے پوچھا یوسف نے, اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ کہا یہ نور نبوت ہے. اللہ نے نور نبوت کو تمہارے سن سے واپس لے لیا. اب تمہاری نسل میں, تمہاری اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں, کیا ہوا؟ کہ اس لیے کہ تو نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے, اور یہ ترک اولا ہے, اللہ کو گوارا نہیں. اس کے بجائے جناب یوسف کا پدری بھائی ہے لاوی, تو نسل انبیاء کو جناب لاوی کی صورت سے قرار دیا. جناب موسیٰ تیسرے فاصلے سے جناب لاوی کی اولاد میں سے. یہاں تک کہ جب کوہ طور پہ جاتے تھے, خدا کیا کہہ کے موسیٰ سے خطاب کرتا تھا, یبن لاوی, اے لاوی کے فرزند. کیوں پروردگار نے نور نبوت کو یوسف کے صلب سے لیا اور بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں رکھا؟ امام سجاد سے پوچھا کہ تو فرمایا دو وجوہات کی بنا پر. ایک, جب بھائی قتل کرنے لگے تھے یوسف کو, تو کیا کہا لاوی نے, لا تقتلوا یوسف, قتل نہ کرو یوسف کو, وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ, اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو. کیوں؟ اس لیے کہ چاہ رہے تھے کہ کم سے کم اس بہانے زندہ تو رہیں گے, شاید کبھی نہ کبھی میرا باپ یوسف کا چہرہ دیکھ پائے گا. اور دوسرے مرحلے پر جب یوسف نے اپنے سگے بھائی بنجامین کو مصر میں اپنے پاس ٹھہرا لیا ایک بہانے سے, اور سب سے کہا لو اناج لو جاؤ, سب چل پڑے. لاوی رک گیا. کیوں؟ کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا, سب نے کہا چلو کہ تم جاؤ, میں تو نہیں جاؤں گا, میں اس وقت تک مصر کی سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک خدا کا واضح حکم یا نشانی نہ آ جائے, جب میرا باپ یعقوب خود مجھے نہ کہے, حکم نہ دے کہ اب واپس آ جاؤ, کیونکہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھ سکا ہوں, ہمت نہیں کہ دوبارہ دیکھوں. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے, کوئی شہید مستثنا نہیں ہے. آپ نے روایتیں سنی ہیں, شہید کا پہلا قطرہ گرتا ہے زمین پر, سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ایک صحابی رسول اسلام کی بارگاہ میں گیا اور کہا یا رسول ذرا بتائے میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں؟ فرمایا کون سی جنت؟ اللہ اکبر. کہا مگر کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ کہاں شہید تو ہوا ہے. کہا آپ نے فرمایا تھا کہ شہید کے لیے جنت ہے. کہا تھا کہ میرا بھائی کیوں جنت نہ جا سکا؟ کہ اس لیے کہ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا, اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار پر حرام قرار دیا. میرے عزیزوں, بار بار یہ مسائل بیان ہونے چاہیے, ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے. یہ سادہ مسئلہ نہیں ہے. اگر میں ان روایات, آیات اور احادیث کا خلاصہ کروں جنہیں میں پڑھ چکا ہوں اس بات میں,
تو میں عرض کروں گا ان چند لمحوں میں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی اس کی زندگی میں برکت ہو، طول عمر نصیب ہو، آپ دیکھ لیجیے معتصم متوکل کا بیٹا، متوکل جس طرح سے بنو امیہ میں کثیف ترین کردار یزید کا ہے، بنو عباس میں سب سے کثیف ترین اور نجس ترین حاکم متوکل ہے. قبر امام حسین پہ پانی چلا دیا، حل چلا دیے، مولا متقیان کی نقلیں اتارتا تھا دربار میں بیٹھ کے، سیدہ زہرا کو اس نے گالیاں دی دربار میں بیٹھ کے. خود بیٹے معتصم نے کہا کہ یہ کام نہ کرو ان درباریوں کے سامنے، تو علی ابن ابی طالب کی توہین کر رہے ہو، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ سیدہ زہرا کو گالیاں دے رہے ہو. تو اس نے پلٹ کے بیٹے کو بھی گالی دی کہ جو علی کی حمایت کرے گا، فاطمہ کی حمایت کرے گا، وہ بھی ایسا ہے. یہ غصے سے اٹھا، سیدھا امام کے پاس چلا گیا کہ بتائیے کیا حکم ہے میرے لیے، کیا اپنے باپ کو قتل کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا جو کچھ تمہارے باپ نے کیا ہے اسے قتل ہونا چاہیے، لیکن تو یہ کام نہ کر. اگر کوئی اور کرتا ہے تو اسے کرنے دے، کرنا میں کروں گا. کہ اگر تو کرے گا تو تمہاری عمر کم ہو جائے گی. اگرچہ تمہارے باپ کا قتل جائز ہے، لیکن کیونکہ قطع رامی ہو جائے گی، نتیجتاً خدا نے یہ اثر رکھا ہے کہ پھر تمہاری عمر کم ہو جائے گی. کب ہوتی ہے تو ہونے دیجیے، یہ کام میں خود کروں گا. خود قتل کیا باپ کو، معتصم نے، متوکل کو، لیکن کتنے مہینے زندہ رہا، بعد میں حکمران بھی بنا، لیکن 6 مہینے کے بعد موت ہو گئی. یہ اللہ نے وضعی اثر رکھا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، لمبی زندگی جیے، سلامتی کے ساتھ جیے، اور اس کی زندگی میں برکت ہو، لذت ہو، نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا اس کی زندگی میں خوشی ہو، برکت ہو، لذت ہو، اس کے مال میں وسعت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اسے اچانک موت نہ آئے، مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو، اس کی اولاد اس کی مطیع و فرمانبردار ہو، موت کے بعد مشکل اور پریشانی نہ ہو، قبر میں حساب میں دقت پیش نہ آئے، جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے. اس کے لیے سب سے بڑا نسخہ والدین کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی فرمانبرداری ہے. سب سے جلد جو نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے وہ والدین کی اطاعت ہے. اللہ اکبر. اور سب سے جلد جس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں نے لوح محفوظ پر اپنی اطاعت کے بعد سب سے پہلی چیز جو لکھی کہ جس سے والدین راضی ہیں اس سے خدا بھی راضی ہوں، میں خدا بھی راضی ہوں. اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا میں بھی اس سے ناراض ہوں. دیکھیے قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں. مجھ سے خواہش کی کہ 1 بجے تک پڑھنا ہے، بھی کچھ وقت باقی ہے، ایک صلوات پڑھیے تاکہ اپنی بات آگے بڑھا سکیں. آج جنت کا ٹکٹ تھوڑا مہنگا ہو گیا، اس کی صلوات کی آواز بھی اور نعرے کی آواز بھی نیچے آ رہی ہے. دو مرتبہ بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وآلِ محمد. میں کیا کروں؟ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد. میں یہاں مجبور ہوں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات ہوں. یہ مسئلہ ہی ایسا. خود امام سجاد نے فرمایا کہ جو شخص والدین کا نافرمانبردار ہے، جو شخص والدین کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، جاؤ اسے علی زین العابدین کا پیغام پہنچا دو کہ تو جتنی خدا کی عبادت کر سکتا ہے کر لے، اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے. علی زین العابدین کہہ رہے ہیں نہ تمہاری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب ہوگی. یہ سادہ مسئلہ نہیں ہے. کبھی قیامت تک، قیامت میں، قبر میں محمد والے محمد کی شفاعت اس شخص کے لیے نہیں ہے جو والدین کا نافرمانبردار ہے. مولا متقیان فرماتے کہ اے ہمارے شیعوں، کوشش کرو کہ جب قیامت کے دن معشور ہو تو اتنا عمل لے کے آ جاؤ
کہ انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت چاہیں اور ہم چاہیں، لیکن ہمارا جو فریضہ ہے کم سے کم اتنا عمل تو لے کے جائیں کہ قیامت کے دن انسانی شکل میں اٹھ سکیں۔ لیکن جو والدین کا نافرمان بردار ہے، کیا فرمایا سید سجاد نے کہ مختلف 9 افراد مختلف شکلوں میں اٹھیں گے۔ شرابی قیامت کے دن سید سجاد فرما رہے کتے کی شکل میں اٹھے گا، سود خور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، اور والدین کا نافرمان بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا۔ اب آئمہ انسانوں کی شفاعت کے لیے ہیں، یہ مسئلہ نازک ہے، یہ مسئلہ حساس ہے۔ والدین کی اطاعت 114 صورتیں قرآن مجید کے، سب صورتوں میں سے قرآن کا سب سے بڑا سورہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، 2.5 پارے قرآن کا سب سے بڑا سورہ، لیکن نام کیا ہے؟ کیا مانا؟ اردو میں اگر قرآن ہوتا تو کیا مانا ہوتا؟ گائے۔ قرآن کی دوسری سورہ کا نام گائے ہے، اور آپ کسی کی حماقت بیان کرنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گائے۔ قرآن تو گائے ہے، اللہ کی گائے ہے، اور اللہ نے قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام، اس میں انبیاء کا ذکر ہے، بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن نام کیا رکھا؟ وہ نام توقیفی ہے، خود خدا نے رکھا گائے، بقرہ۔ کیوں؟ تاکہ جب بھی انسان قرآن اٹھائے اور سب سے بڑی سورہ کو کھولے تو اس پیغام کی طرف توجہ کرے کہ کیوں خدا نے سورہ کا نام باقی سینکڑوں باتوں کو چھوڑ کر اس ایک نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے رکھا، گائے رکھا۔ کیوں؟ امام شیشو، امام ہشتو، امام علی ابن موسیٰ رضا سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں اللہ نے سورہ کا نام سورہ البقرہ رکھا؟ تو کیا فرمایا؟ کہا کہ یعقوب کی اولاد میں سے، اسرائیل اور یعقوب دونوں نام ہیں اسی شخصیت کے اللہ کے نبی کے، تو اولاد یعقوب میں سے، اولاد اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کو ایک خاتون کی وجہ سے، جو کہ خود اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو اسے رات کی تاریکی میں قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کہاں پہ پھینکا؟ ایک اور محلے میں جن کے آلریڈی کچھ اختلافات چل رہے تھے، ادھر جا کے پھینکا، اور صبح میں خود کہا کہ میں قصاص کروں گا۔ شور مچ گیا، اب قبیلوں نے تلواریں کھینچ لی اور جناب موسیٰ سے ارتباط کیا کہ اب آپ اس مشکل کو آسان کریں۔ جناب موسیٰ کو ہی طور پہ چلے گئے، خدا سے ارتباط کیا، اور خدا نے فرمایا موسیٰ اگر بنی اسرائیل قاتل کا سراغ چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کریں۔ اب خدا نے اگر نام بتانا ہے تو بتا دے نہ، جہاں نے نظام کائنات نظام علل و اسباب ہے، ہر کام ایک حکمت ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ان سے کہو گائے ذبح کریں۔ جناب موسیٰ نے کہہ دیا یہودیوں سے اگر جواب چاہیے، قاتل کا سراغ چاہیے تو گائے ذبح کرو۔ تو اب یہودیوں کا مزاج تو آپ کو پتا ہے، یہ جو نمونے ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھے، آج بھی ویسے ہی ہیں۔ تو کیا کہا کہ بچنے کے لیے کٹ حجتی کر رہے ہیں، بہانہ جوئی کر رہے ہیں۔ کہا مجھ سے ذرا خدا سے پوچھو کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ کہا فاقع لونھا تسر الناظرین، زرد رنگ کی ہو، دیکھنے میں اچھی لگے۔ تو کہا کہ چھوٹی ہو، بچی ہو، بڑی ہو؟ کہا نہ، لا فارس ولا بکر، نہ بچی ہو نہ بڑی ہو، عوان بین ذالک، درمیانی آوان ہو۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم بھی علی کی اولاد ہیں، آوان ہیں، تو ہمیں بھی سید ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نا، غور کر لیجیے، یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ سید بھی نہ سمجھے خود کو اور غیر سید بھی نہ سمجھے، آپ درمیانی آوان ہیں، لا فارس ولا بکر عوان بین ذالک۔ اب پوچھتے ہیں خصوصیات اور کہ یہ اور یہ، پھر جب کوئی سوال نہیں بچا تو کیا فرمایا خدا نے؟ کہا ففعلوا ما تؤمرون، جو کہا گیا اب عمل کرو۔ تو مرتے کیا نہ کرتے، گئے تتبع تفحص، چھان پھٹک کے بعد پورے خطے میں جب ڈھونڈا تو وہ گائے ان خصوصیات کی حامل صرف ایک بندے کے پاس ہے، ایک جوان کے پاس ہے۔ جا کے کہا کہ ہمیں گائے چاہیے، کہ نہیں یہ میرے باپ کی دی ہوئی گائے ہے، تحفتاً دے کے گئے تھے مجھے، تو میں یہ نہیں بیچوں گا۔ اب یہاں پر امام ہشتم نے اپنے حساب سے فرمایا کہ دیکھو
کچھ کام ایسے ہیں، کچھ نیک کام جن کا صلہ اللہ آخرت میں دے گا، اللہ اکبر. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا پروردگار آخرت میں دے گا. لیکن کچھ کام ایسے ہیں نیک جن کا صلہ اللہ آخرت میں دینے سے پہلے دنیا میں دیتا ہے، بے شک اور برے کاموں کی سزا آخرت میں دینے سے پہلے دنیا میں دیتا ہے. بے شک. اور ان تمام کاموں میں سے سر فہرست ایک طرف والدین کی اطاعت ہے، دوسری طرف والدین کی نافرما برداری ہے. والدین وہ نیک کام جس کا اثر سب سے جلد ظاہر ہوتا ہے اور اسی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، وہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے. یہ جس جوان کے پاس گائے ہے، یہ کون ہے؟ ایک تاجر تھا. ایک دن معاملہ کیا کسی گروہ کے ساتھ، وہ بڑا فائدہ حاصل ہو رہا تھا اسے. اب جب جنس کا کہا کہ اب جنس میں آپ سے دیتا ہوں، رقم لا کے دیتا ہوں، رقم اٹھانے کے لیے گیا تو جو صندوق کی چابی تھی وہ باپ کے تکیے کے نیچے تھی اور باپ سو رہا تھا. اب جب یہ آیا سوچ میں پڑ گیا کیا کرے. باپ کو جگائے، چابی نکالے، پیسے دے اور جنس لے، یا پھر ان سے معذرت کر لے اور باپ کو نہ جگائے. تو کھڑے ہو کے سوچتا رہا اور پھر نتیجہ لیا کہ مال دنیا ہے، پھر آ جائے گا، لیکن میں اس مال دنیا کے لیے اپنے باپ کے آرام کو خراب کروں یہ مناسب نہیں. یہ احساس کر کے، یہ سوچ کر کے چلا گیا اور جا کے کہا کہ مجھے یہ معاملہ قبول نہیں تھا، تمہارا فائدہ ہے لیکن مجھے فائدہ نہیں چاہیے. واپس کر دیا. ادھر جب باپ جاگا، میں نے روایت میں پڑھا تمام انسان، آپ فقہا کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، مجتہدین کے پاس جاتے ہیں، اپنے مرشدوں کے پاس جاتے ہیں. میں نے پڑھا ہے روایات میں کہ سب سے جلد جس ذات کی دعا انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے اس پوری دنیا میں باپ کا وجود ہے. اللہ اکبر. ماں سے بھی پہلے باپ کی دعا. یہاں تک کہ ایک جوان پیغمبر اکرام کے پاس آئے، پیغمبر اکرام اسلام کے پاس، کہ یا رسول اللہ بہت تنگ دست ہوں، جو بھی کام شروع کرتا ہوں خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، مقروض ہو رہا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے حق میں دعا فرمائیے. رسول فرمایا میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کبھی کس کے پاس جاؤں؟ کہا والدین کے پاس جاؤں، ان سے دعا کی خواہش کرو. کہا والدین میں سے دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، مر چکے ہیں، زندہ ہوتے تو چلا جاتا. کہا مر گئے تو کیا ہوا؟ اپنے والدین کی قبر پر جاؤ اور اپنے والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں اپنے والدین کی قبر کے وسیلے سے غنی کر دے گا. سبحان اللہ. والدین میں سے بھی باپ کی دعا سب سے پہلے اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے. تو اب کیا ہوا، اس نے جب انہیں واپس کیا، باپ اٹھا خوش ہوا اور دعا دی اور کہا میرے پاس تو کی گائے ہے، یہ رکھ لو، اللہ اسی میں تمہاری برکت ڈالے. سبحان اللہ. اور اب جب وہ آئے تو اسے ڈٹ گیا کہ میں نے تو نہیں بیچنی، میرے باپ کی یادگار ہے. اب انہوں نے حجت بازی کی جناب مسلم نے کہا دیکھیں جب یہ بیچتا ہی نہیں تو آپ کوئی اور گائے حکم دے دیجیے ذبح کریں تاکہ مسئلہ حل ہو. تو جناب مسلم کا خدا فرمائے یہی گائے، جب تک یہ گائے ذبح نہیں ہوگی اور اس کی کٹی ہوئی دم مقتول سے مس نہیں کی جائے گی تب تک قاتل کا نام نہیں بتاؤں گا، نہیں بتایا جائے گا. جب اس کی کٹی ہوئی دم مقتول کے ساتھ لگائی جائے گی وہ خود زندہ ہوگا اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام خود بتائے گا. اور ایسے ہی ہوا، جب وہ زندہ ہوا تو آپ دیکھیں کہ 70 سال مزید زندگی کی اس نے. زندہ ہونے کے بعد جب قرآن بیان کر رہا ہے تو آپ آئے، کہا ہمیں یہ گائے چاہیے، ہر قیمت پہ چاہیے. کہا میں نے نہیں بیچنی. وہ پھر گئے جناب موسیٰ کے پاس، جناب موسیٰ نے ہم سفارش کی کہ بیچو، کہ اگر آپ کہہ رہے تو میں بیچنے کے لیے آمادہ ہوں. تو کیا قیمت ہونی چاہیے؟ کہ جب آپ کے حکم پہ بیچ رہا ہوں تو قیمت کا تعین بھی آپ کریں. جناب موسیٰ نے کہا میں نہیں تعین کروں گا، خدا تعین کرے گا. خدا سے ارتباط کیا، خدا نے فرمایا اے موسیٰ ایک پلڑے میں سونا رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں گائے کو رکھا جائے. جتنا وزن بنے اس گائے کا اتنی مقدار میں سونا ہونا چاہیے، یہ اس کی قیمت ہے. یعنی یہ صلہ، امام نے فرمایا اللہ براہ راست بھی قاتل کا نام بتا سکتا تھا. پھر خدا نے یہ روش اور انداز کیوں اختیار کیا؟ تاکہ قاتل کا نام پتا چلنے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی نیکی کا عمل جزا اسے اس دنیا میں مل جائے. اور اس کے برعکس
جو والدین کا نافرما بردار ہے آخرت کی بات نہیں ہے، اسی دنیا میں پروردگار سزا دیتا ہے۔ ایک بوڑھا صحابی اپنے جوان بیٹے کو اٹھا کر انگلی پکڑ کے آیا پیغمبر کے پاس اور آ کر شکایت کی، کہا کہ یہ میرا خیال نہیں رکھتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، مانگتا رہتا ہوں ٹال دیتا ہے، تو آپ نصیحت کریں میرے بیٹے کو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ خیال رکھو اپنے باپ کا۔ کہا حضرت میں کیا کروں، حالات اچھے نہیں ہیں، مقروض ہو جاتا ہوں، کہاں سے ادا کروں؟ پیغمبر نے تاکید کی، انت و مالک لابی، تو اور تیرا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں۔ لیکن اس نے پھر جب کٹ حجتی کی، بہانہ جوئی کی، ختمی مطلب اس بوڑھے صحابی سے کہا آئندہ بیٹے سے نہ مانگنا، جب بھی ضرورت پیش آئے میرے پاس آ جانا۔ بیت المال سے کچھ رقم دی، وظیفہ معین کر دیا اور رخصت کیا، اور یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ یہ بیٹا تمہارا اپنے مال کے ذریعے سے تمہارا خیال رکھ کے اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتا تھا، اپنی آخرت کو بھی بچا سکتا تھا، لیکن اب دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہی دن کے بعد، ادھر آپ نے گائے کا واقعہ سنا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، ادھر کچھ دن گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ ادھر تو جیسے ہی اٹھ کے گیا پیغمبر کے پاس سے، کھجوروں کا ایک گودام تھا، اس نے جنس کا معاملہ کیا، ادھر سے رقم اٹھائی، جب تحویل دینے کی باری آئی، کھجوریں منتقل کرنے کی نوبت آئی، جب دروازہ کھولا گودام کا تو سب کھجوروں میں کیڑا پڑ چکا۔ اب پیسے واپس کیے اور مزدور ان کو خرچہ دیا، گودام صاف کروایا، اور کچھ عرصے کے بعد بیمار پڑ گیا۔ بچی کچی جو رقم تھی علاج پہ خرچ ہوئی اور شفا بھی حاصل نہ ہوئی۔ اب گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، کچھ دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور اب بڑی مشکل سے دیوار کے سہارے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ادھر سے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں، جیسے اس پہ نگاہ پڑی، کہا میرے صحابہ رک جاؤ، اگر کوئی شخص اپنے والدین کے نافرما بردار کا انجام دیکھنا چاہتا ہے تو اس جوان کو دیکھو۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے مال کے ذریعے سے دنیا بھی سنوار سکتا تھا، آخرت کو بھی بچا سکتا تھا، لیکن نہ، اس نے بخل سے کام لیا، اپنے باپ کا خیال نہیں رکھا، اس لیے ان قریب یہ مر جائے گا اس حال میں، اور جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اگر طول عمر چاہیے والدین کی اطاعت کیجیے، اگر عمر میں برکت چاہیے والدین کی اطاعت کیجیے، اگر زندگی میں لذت چاہیے، گھر میں خوشی اور سکون چاہیے، ناگہانی مصیبتوں سے بچاؤ چاہتے ہیں، والدین کی اطاعت کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی مطیع اور فرما بردار رہے تو خود اپنے والدین کی اطاعت کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں انبیاء کی ہم نشینی ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں معصومین کی شفاعت ملے، سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے والدین؟ جو اللہ کی دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ میں رک رہا ہوں، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور چونکہ ماں کے اثار ثواب کی مجلس ہے، اسے 2 جملے ماں سے متعلق عرض کر کے بات کو تمام کروں گا۔ والدین اور والدین میں سے بھی ماں، کیا مقام ہے؟ میں نے آپ کی اسی امام بارگاہ میں ایک جملہ چند مرتبہ عرض کیا، آج پھر عرض کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی اگر کبھی یہ موضوع آیا یا اس طرح کی بات آئی تو عرض کروں گا۔ وزنی جملہ، روح قرآن ہے یہ جملہ۔ کیا عرض کیا تھا کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ بے شک بے شک۔ ابھی ہم مجازن انسان ہیں۔ کون انسان بناتا ہے؟ علماء اخلاق نے دین، قرآن و سنت کے تناظر میں 6 فیکٹرز ذکر کیے ہیں، 6 عوامل جو ہمیں مجاز سے اٹھا کر حقیقت تک لے جاتے ہیں، حقیقی معنی میں انسان بناتے ہیں۔ ایک سماج ہے، معاشرہ، معاشرے کا کردار۔ آپ پڑھیے دعائے عرفہ میں سید الشہداء نے پروردگار کا شکر ادا کیا، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے سرزمین اسلام میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا ہے۔ اسلامی معاشرے میں معاشرے کا کردار ہے۔ دوسرا استاد، تیسرے والدین۔ یہ 3 عوامل جلی ہیں، اوپن ہیں، 3 عوامل خفی، ہڈن، مخفی۔ ایک توفیق، ایک توارث صفات، ایک دعا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو انسان کو باکمال بناتی ہیں، انسان بناتی ہیں۔
ان 6 میں سے سب سے مؤثر اور قوی عامل والدین ہیں، اور والدین میں سے بھی سب سے قوی عامل ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں انسان سازی کی فیکٹری ہے، ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ بے شک اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اپنی اولاد کو جنت تک لے کے جاتی ہے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت صرف اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ورنہ کچھ مائیں حق کے مقابلے میں انسان کو میدان تک لے کے آ جاتی ہیں۔ ایسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے، ماں کی حرمت ہے، ماں کی عزت ہے۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ بڑی بڑی شخصیتیں، اب میں کیا مثال دوں، وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ کچھ مثالیں عرض کرتا۔ ان 1400 سالوں میں جو بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں عالم اسلام میں، ان بڑی شخصیتوں کی کامیابی اور کمال کا سب سے بڑا راز ماں کا وجود ہے، ماں کا کردار ہے۔ اور یہ تو 1400 سال کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں 8500 سالہ انسانی تاریخ کی بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جناب آدم زمین پہ آئے، 1000 سال زندگی گزاری، جناب آدم کی وفات کے 6150 سال کے بعد ختمی مرتبت کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ظاہری عمر مبارک 63 سال ہے۔ یہ 7200 سالہ تاریخ انبیاء اور پھر ختمی مرتبت کے بعد سے آج تک تقریباً 1400 سال، یہ آغاز تاریخ بشر سے آج تک ان 8500 سالوں میں اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، 21 تمدن انسان گزار چکا ہے۔ یہ 21 تہذیبیں اور تمدن، ان میں قدریں، ہر تہذیب میں کچھ ویلیوز ہیں، قدریں ہیں۔ ممکن ہے ایک انسانی تہذیب میں ایک قدر ہو، اسے اہمیت دی جائے، لیکن دوسری تہذیب میں اس قدر انسانی کو وہ اہمیت حاصل نہ ہو۔ لیکن ایک ویلیو اور ایک انسانی قدر جسے ان 8500 سالوں میں ہر انسانی تہذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا، اس قدر اور ویلیو کا نام ہے وفا۔ کائنات کا ہر انسان کا خود دھوکے باز ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، لیکن وفا سے محبت کرتا ہے، دوسروں سے وفا کو طلب کرتا ہے، وفا کو چاہتا ہے۔ وفا ہر عہد بشر میں، ہر انسانی تہذیب کی پسندیدہ قدر رہی ہے۔ اور اس ساری کائنات میں، اس پوری کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ یہ وفا جو حضرت ابو الفضل العباس کی پہچان ہے، ممکن نہیں کہ لفظ وفا زبان سے جاری ہو، نظریں پڑھے اور ذہن ذات عباس کی طرف منتقل نہ ہو۔ سب سے پہلا تبادل حضرت ابو الفضل العباس کی طرف ہوتا ہے، تو یہ وفا کہاں سے آئی؟ کیا اس لیے کہ ابو الفضل العباس علی کے بیٹے، علی کے تو اور بھی بیٹے ہیں، امام حسن امام حسین کے علاوہ باقی اور 16 بیٹے ہیں، جناب عباس کو الگ کر کے باقی 15 بیٹے ہیں۔ شاید بہت ساروں کے ہمیں نام بھی نہ یاد ہو، لیکن کون سا انسان ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا شیعوں کے گھروں پہ بھی علم ہے جناب عباس کے، اہل تسنن کے گھروں پر بھی علم لہرا رہے۔ یہاں تک ایک شعر جو میں اکثر پڑھتا ہوں اس مرحلے میں، ایک ہندو شاعر نے لکھا ہے، جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے، ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ کیوں؟ انسانوں کو وفا سے پیار ہے۔ اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام عباس ہے۔ ہر انسان محبت کرتا ہے، ہر انسان جھک کر اس علم کو سلام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے۔ یہ وفا کہاں سے آئی؟ علی سے۔ علی کے تو اور بھی بیٹے،
پھر راز کیا ہے؟ یہ راز خود امیر المومنین نے بتایا، اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہا عقیل اب ماہر علم انصاب عرب ہے، جائے ڈھونڈے کسی ایسے خاندان میں سے کوئی ایسی خاتون جو میدان کربلا میں مجھے میرے بیٹے حسین کا علم بردار دے سکے۔ ڈھونڈتے ہوئے عقیل کہاں پہنچے؟ قبیلے بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس سلام کیا، اور جب اپنے آنے کی غایت بیان کی، خوشی اور حیرت سے جناب حزام کھڑے ہو گئے کہ میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن جائے، مجھے قبول ہے، میں راضی ہوں۔ لیکن کیا کہا عقیل نے؟ کہ علی کی خواہش ہے کہ خود خاتون سے بھی پوچھا جائے، اور اگر وہ راضی ہو تب عقد ہوگا، صرف آپ کی رضایت کافی نہیں۔ جناب حزام نے اپنی زوجہ کو بیٹی کے پاس بھیجا جن کا نام بھی فاطمہ ہے، لقب ام البنین ہے، اور لقب کہاں سے ملا؟ ایک مرتبہ بھیجا زوجہ کو، کہا کہ جائیے امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری ہے، رشتہ آیا ہے، کیا جواب ہے بیٹی کا؟ کیا جواب دیا جناب ام البنین نے؟ کہا ماں مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ آج رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بیوی کو دیکھا، وہ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور آ کر میری پیشانی کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد کہا اے ام البنین تجھے مبارک ہو کہ تو عنقریب میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہے۔ پہلی مرتبہ یہ لقب عالم خواب میں سیدہ زہرا نے دیا، ام البنین کا عقد ہوا، اور یہ وفائیں کہاں سے منتقل ہو رہی ہیں؟ آئیں دروازے پر امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم سب نے دروازے پر آ کے استقبال کیا، ماں کہہ کے بلایا، اور ام البنین رک گئی کہ جب تک ماں کہو گے گھر میں داخل نہیں ہو پاؤں گی، میں اولاد فاطمہ کی کنیز بن کے آئی ہوں، اولاد فاطمہ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اور پھر مولا متقیان کی خدمت میں بھی دستبستہ گزارش کی کہ آقا مجھے کبھی نام سے نہ بلائیے گا، جب نام لیں گے تو بچے اپنی ماں سے مانوس ہے، نام سنیں گے تو تکلیف ہوگی۔ یہ ادب ہے، یہ وفائیں منتقل ہو رہی ہیں۔ بس اب مختصر کر رہا ہوں، چند منٹ باقی آذان سے ایک جملہ عرض کروں گا۔ یہاں تک کہ جب ولادت ہوئی، وہ دن جس دن آقا کی ولادت ہوئی 4 شعبان کو، تو آپ مولا متقیہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، داہنے کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، دعائیں تلاوت کی، ثانی زہرا آگے بڑھی، کہا بابا کچھ دیر کے لیے بھیا عباس میرے حوالے کر دیجیے۔ اٹھایا ثانی زہرا نے، بوسہ لیا، اور پھر عباس کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور اپنے لب جناب عباس کے کانوں کے قریب لے گئے، وہ کان میں کچھ کہا، اور کہنے کے بعد دوبارہ ابو الفضل عباس کو اپنے بابا کی گود میں رکھ دیا۔ علی نے پوچھا اے بیٹی زینب آپ نے اپنے بھیا عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہا بابا میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کیا، ماں فاطمہ نے وقت آخر مجھے وصیت فرمائی تھی، اے بیٹی زینب جب آپ کا بھیا عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر میرا سلام کہنا اے عباس ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہتی تھی۔ کیا عجیب تعلق ہے جناب سیدہ زہرا کا اور ابو الفضل عباس کا، چونکہ وقت ختم ہو رہا اس لیے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے روایات میں دیکھا ایک دن جناب ام البنین اپنے گھر کے اندر صحن میں پریشانی کے عالم میں چل رہی ہیں، مولا متقیان داخل ہوئے، سلام کیا، ام البنین نے سلام کا جواب دیا اور حضرت نے استفسار کیا کہ ام البنین کیا بات ہے، کیوں مضطرب ہے، کیوں بے چین ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا، عباس گھر سے باہر ہیں اور میں گھبرا رہی ہوں۔ کہا عباس چھوٹے نہیں بڑے ہیں، آ جائیں گے۔ کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں، کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے، اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو آپ جا کے میرے بیٹے عباس کو ڈھونڈ کے لے آئیے۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی گھر سے واپس مڑ گئے۔ کہاں پہنچے؟
جنت البقیع میں، جہاں ایک قبر کے کنارے ابو الفضل عباس کھڑے ہیں اور مسلسل گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ علی آگے بڑھے، سنے کہ عباس کیا کہہ رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو عباس کے الفاظ علی کے کانوں میں گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں عباس؟ کہہ رہے اے بی بی، میں نے سنا ہے کسی شقی نے اے بی بی، میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی۔ اے بی بی، میں نے سنا ہے کسی ظالم نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا۔ اے بی بی، میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے رخسار پر تماچا مارا تھا۔ اے بی بی، میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے۔ اے بی بی، کاش میں ہوتا